بچہ جب بھی اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وہ جس گھرانے میں پیدا ہوا، جس ماں کی گود میں پیدا ہوا، جس باپ نے اس کو کھلایا، جن بہنوں نے اس کو لوریاں سنا کر کے جوان کیا، متوالا بنایا، اس گستاخ رسول کی بھی داستان سامنے آئی ہوگی. اس کے دل میں جذبہ عشق رسول بیدار ہوا اور اس گستاخ کا اس نے بدلہ لے لیا. تو یہ یعنی کہ یہ صحیح کیا اس نے آپ کی نظر میں، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں مہمہ منڈن کرتے ہوئے اس کا، کہ اس نے بہت ہی نیک کام کیا ہے. یعنی کہ ہر مسلمان کو ایسے لوگ جو نبی کے گستاخی کا بدلہ لیتے ہیں وہ ان کے لیے ہیرو ہوتے ہیں. پھر تو جس ڈھنگ سے آپ بتا رہے ہیں صاحب، دیکھیے نبی گستاخی کرتی کیوں جاتی ہے، ہمیں کہو نا. دیکھیے آلوچنا کا حق سبھی کو ہوتا ہے. آلوچنا اس ذات کی مت کرو جس کے صدقے میں سب کو. آلوچنا ہماری کر لو، ہم کو پیٹ دو، ہم کو مار دو. چلیے ٹھیک ہے، اگر کسی نے کچھ غلط کرا بھی ہے، آلوچنا کی ہمت کس نے اجازت دی؟ اگر کسی نے غلط کیا بھی ہے تو کیا اس کو ایسے مار دیں گے؟ یہ بات میڈم، آپ اسی ایسی عظیم الشان کے جب جانتے ہو کہ یہ طبقہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اس شان رسالت کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی، تو پھر زبان وہاں کھلتی کیوں ہے؟ اور بات کرتے، اور بھی کوئی کتاب لکھتے، حقوق کے اوپر کتاب لکھتے، ترقی کے اوپر کتاب لکھتے، شان رسالت اور قرآن کے خلافی اپنے اوپر پتھر پھینکنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور پیغمبر صاحب کو ماننے والے اتنے کٹر ہیں کہ وہ سر تن سے جدا کر دیتے ہیں اور اس کو جائز ٹھہراتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف کیا، بہتر ہے، عمل تھا، معاف کیا، لیکن بار بار گستاخیاں، بار بار ہیچو گوئیاں ہو رہی ہیں، تو ماننے والوں کی قوت برداشت جواب دے گئی. کیا کریں بتائیے آپ؟ اچھا، یعنی کیوں برداشت ہوتا؟ رسول کی شان میں ہی گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ نہیں، گستاخی دوسرے دھرموں کے ساتھ بھی ہوتی ہے سر، دوسرے دھرموں کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ہندو دیوی دیوتاؤں کے تو کارپیٹ پائیدان بنا دیے جاتے ہیں، تو کوئی جا کے سر تن سے جدا کر کے نہیں آتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. نہیں تو سر تن سے جدا دیوتی کو کوئی برائی کرتا ہم اس کے خلاف کھڑے تو کیوں؟ کسی مذہب کے بارے میں کوئی ہندو دیوی دیوتاؤں کی جس ڈھنگ سے پینٹنگز بنا دی تھی ان کو کسی نے سر تن سے جدا نہیں کیا تھا. یہ اس نے گندی کی، سب کچھ کیا، اور اس کی غلط کسی دیوتی، کسی دین کے مہاپرش کے لیے کوئی سی بھی انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کی گستاخی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو. یہ مسلمانوں نے اپنے آپ سوچ لیا یا کسی کہیں قرآن میں یا حدیث میں لکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی پیغمبر صاحب کے بارے میں کچھ غلط بولے تو یہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے جا کے اس کو موت کے گھاٹ اتارے؟ یہ اس کا جذبہ عشق ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے تن دن من سب لٹا دیتا ہے. وہ میں نے ابھی آپ کو شعر نہیں سنایا، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، گر ہم سے یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. میں نے کیا کہا ضرور قادری صاحب، قرآن حدیث میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں تو اسی کی بات کر رہی ہوں صاحب. میں آپ سے انڈیویجولی نہیں پوچھ رہی ہوں کہ آپ مارنا چاہتے ہیں کہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. آپ نے بتا دی اپنی بات، آپ نے تو مہمہ منڈن کر دیا کہ جس نے سلمان رشدی پر حملہ کیا اس نے صحیح کیا. لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ اگر پیغمبر صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو جا کے اس کو مار ڈالو، چاہے وہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد؟ یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، ڈھونڈ کے مارو. ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن یہ نازل ہوا، یہ 2,24,000 کم و بیش انبیاء میں افضل اعلیٰ مشرف ہیں. ان کی شان میں اگر کوئی بھی اس طرح کی گستاخی کرے گا، ان کے چاہنے والے اس کو برداشت کرتے کرتے ایک حد ہوتی ہے. اگر وہ اس کا انتقام ہوگا تو اسی طریقے سے گستاخی کرنے والوں کا جب انجام ہوا تو آئندہ اس کے اوپر پابندی لگے گی. کسی مذہب کے ایشور کے لیے، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اس کی جرت بند ہوگی. دیتی دیوتاؤں کے خلاف جو بولتے ہیں ان کی بھی ہمت پست ہوگی. ایک بڑا قانون ہو بنایا جائے. سچوالا صاحب، کیا قرآن یا حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ پیغمبر صاحب کا اگر شان میں کوئی گستاخی کرے تو ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے، چاہے اس نے وہ گستاخی دیکھی ہو، سنی ہو، چاہے اس 100 سال بات کرے، لیکن اس کا بدلہ ضرور لے، اس کو موت کے گھاٹ اتارے اور یہ وہ خود کرے؟ جی اس بارے میں قرآن ایک جگہ یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ خود جو ہے اس کو اپنے رسول کو بچائے گا. اللہ یہ رسول کو بچانا، رسول کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ جو اللہ کے جو فوجدار بنے پھرتے ہیں دنیا میں، یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قرآن کے مطابق یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر